یہ بتائیے گا کہ پھر کون سا انکاؤنٹر فیک ہوا یا کون سا جینوئن ہوا، اس کے بعد کوئی کاروائی ہوتی ہے، کوئی انکوائری ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا لودھرا کا انسیڈنٹ بتایا کہ جوڈیشل انکوائری ہوئی تھی، تو کیا عام طور پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے سینکڑوں کی تعداد میں واقعات ایک سال میں ہو جاتے ہیں، تو ہر کیس کی کوئی انکوائری، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ نہیں، اس کا ایسا ہے کہ اس طرح سے جو بھی کیسز ہوتے ہیں ان کی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے. بٹ واٹ ہیپنس، اسی طرح سے یا تو اگر بہت واضح ہو تو اس کے لیے پھر پیسے دے کے ان سے صلح کر لی جاتی ہے. کسی طریقے سے جو جوڈیشل انکوائری ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور بعض کیسز میں بالکل سزا بھی ملتی ہے. اور لیکن پرابلم یہ ہے، وی گلوریفائی دا پیپل who prefer order over law، اور ہم ان کو پروسیکیوٹ نہیں کرتے. ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہم پروسیکیوٹ کریں. جو ایک جو بہت پرنسپل سمجھے جاتے ہیں 9 پیلین پرنسپلز آف پولیسنگ، جو رابرٹ پیل نے بنائے تھے بیک ان دا ڈیز، اس میں ایک پرنسپل بہت کلیئر اس چیز کے بارے میں ہے. اینڈ لیٹ می ریڈ دیٹ آؤٹ. وہ کہتے یہ ہے کہ پولیس کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اس سے ایسا لگے، یعنی ہونا تو دور کی بات، ایسا لگے کہ پولیس جوڈیشری کی پاور اختیار کر رہی ہے، اور یا یہ کہ وہ ایک انڈیویژول کو یا ریاست کو کا بدلہ لے رہی ہے. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. میں لودھرا میں تھا تو ہمارے خدا بخشے ان کو جو ڈی آئی جی صاحب تھے، نہیں ایس ایس پی ملتان تھے، جاوید نور صاحب، تو انہوں نے 4 ملزمان پکڑ لی. وہ ہوا یوں تھا کہ سندھ میں جب یہ اینٹی ڈیکائٹی آپریشن ہو رہا تھا تو وہاں سے کچھ لوگ بھاگ کے آئے تھے اور ان کو پکڑ لیا ملتان پولیس نے، نامی گرامی. تو ان کو یہ حکم ہوا کہ ان 4 کو مار دو. انہوں نے کہا کہ میں I'm a prosecutor and I'm an investigator. I'm not an executioner کہ میں یہ کروں. And he did not. تو یہ لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، یہ بہت ہی ہم نے دیکھا نمبر وائز بھی بہت ریئر ہوتا ہے کہ لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے یا اس پہ سزا ملے اگر کوئی فیک انکاؤنٹر ثابت ہوتا ہے. اور آبویسلی اگر یہ ریگولرلی ہونے لگا تو پھر تو آپ ان سے وہ جو لائسنس آپ نے دیا ہے میرے طور پہ، وہ تو پھر محتاط ہو جائیں گے، وہ تو پھر کاروائی نہیں کریں گے اس ڈر سے کہ ہمارے خلاف انکوائری ہوگی. دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، یا آپ ان کو چھوٹ دے دیں یا آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں اور ان کے خلاف ان کو سزا دیں. بالکل سزا دیں ان کو، بالکل سزا دیں. اور یہ جو جھوٹ ہم بولتے ہیں نا اپنی رسپانسبلٹی چھڑانے کے لیے، اگر آپ اچھی انویسٹیگیشن کریں، آپ پروسیکیوشن کو اچھا کیس بنا کے دیں اور وہ کورٹ میں لے کے جائیں، تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ہم نے پیرالائز کر دیا ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم جب پنجاب میں گئے شروع میں بیک ان ارلی لیٹ 80s ارلی 90s میں گیا سرگودا اور یہ دیہاتی علاقہ جس میں یہ مویشی چوری بہت زیادہ ہوتی تھی. تو لوگ کہتے تھے کہ جب غلام مصطفیٰ کھر گورنر بنے تھے تو انہوں نے ان کی آنکھیں نکال لی تھی، ان کو اندھا کر دیا تھا جو رساگیر تھے. بٹ اٹ ڈڈنٹ اسٹاپ بیکاز آف دیٹ. بلون افیکٹ ہوتا ہے، جو ہی وہ چلے گئے دوبارہ شروع ہو گیا. یہ ابھی ٹھیک ہے، آپ کوشش کر لیں. مجھے لیکن اس کا بتائیے گا کہ آپ نے اپنے کیریئر میں کیا یہ کوریلیشن دیکھا ہے کہ جب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بڑھے گی یا آپ انکاؤنٹر کرتے رہے اور خود ہی ایگزیکیوٹ کرتے رہے، خود ہی فیصلہ کریں آپ، تو کیا کرائم کم ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ 0 کرائم ریٹ ہو گیا ہے، اور ہم نے فیکٹ چیک کیا، یہ دعویٰ تو بالکل غلط ہے. لیکن کیا ویسے کوئی کوریلیشن ہے کہ اگر آپ اپنے خود ہی فیصلے کر رہے ہیں اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں تو اس سے کرائم ریٹ نیچے آتا ہے؟ کرائم ریٹ تو نیچے لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ برکنگ کرتے ہیں اور وہ بہت ایک عام چیز سمجھی جاتی ہے کہ آپ فگرز پنچنگ کرتے ہیں اور آپ کا کرائم ریٹ 0 ہو جاتا ہے. بٹ اٹ از ناٹ سو. ان کا کوئی آپس میں، اور اگر ہوگا بھی تو بہت ہی شارٹ ٹرم ہوگا، کیونکہ جو آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے جب تک اس کے 4 پلرز کام نہیں کریں گے تو اٹ ول ناٹ ورک. یہ کبھی بھی اس کے کوئی میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس کو کوئی فائدہ ہوا ہو. یہ ایک بنایا ہوا ہے، کرائم کم ہو گیا. اور
ہمارے ایک آئی جی صاحب ہیں، کلیگ ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب سندھ میں آئی جی تھا تو پنجاب سے لوگ سندھ میں آ کے باڈیز گراتے تھے اینڈ دین دے ٹوک ایکشن اگینسٹ دوز پیپل. اچھا احسان صاحب، ہم نے بھی جب اپنے پروگرام کیا پچھلے ہفتے، اور جو بہت سارا فیڈ بیک آیا اس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے، پہلی مرتبہ اچھا کام کر رہی ہے اور آپ ان کو تنقید کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پروگرام میں جبکہ بتایا ہے نہ تو اسلام میں نہ تو قانون کے مطابق نہ معاشرتی طور پہ اس کا کوئی جواز ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ملزم ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں، ہم یہ کہتے ہیں کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ بہتر کریں اور کوئی بھی شخص اس گرفت سے باہر نہیں آنا چاہیے. کوئی بھی ملزم جس کے اوپر الزام درست ہے وہ بچنا نہیں چاہیے، لیکن وہ سسٹم کے تھرو ہونا چاہیے. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیس کے مائنڈ سیٹ کی؟ تو آپ نے بات کی کہ کوئی نہ کوئی جواز دے دیتے ہیں، لیکن یہ ہماری عوام کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی کرمنل ہے اور ہماری عدالتیں ان کو انصاف نہیں دیتی، ان کے خلاف فیصلے نہیں دیتی، تو ٹھیک ہے ان کو مار دو. یہ کیوں ہے مائنڈ سیٹ سوسائٹی کا؟ اچھی چیزوں میں تو ہمارا پولیس کا جو نیریٹو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، اور اس چیز میں ان کا نیریٹو جو ہے وہ لوگ خریدتے ہیں. کیوں؟ جو ہمیں ایک ہے نا کوئک جسٹس، چاہے وہ ہمیں طالبان سے ملے تو ہم اس طرف چلے جائیں، اگر ہمیں وہ جرگے کے جو سسٹم تھا شکر ہے ختم ہو چکا ہے اب تو، اس سے ملے تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں. تو کوئک جسٹس، اور وہ بھی جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اٹ ہیز فیلڈ ٹو گیو جسٹس ٹو دا پیپل. تو لوگ پھر اس قسم کی چیزوں، ان کا بھی قصور نہیں ہے. جب آپ کا پورا سسٹم ہی کام نہیں کر رہا، وہ ریسپانسو نہیں ہے، وہ پرو ایکٹیو نہیں ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بد اعتمادی ہے، سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے، اسی لیے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا، الٹا لٹکا دو، چوک پہ لٹکا دو. ایگزیکٹلی. اور وہ نیفے والا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، لوگ اس کو بھی پسند کرتے ہیں. جی تو دیکھیں نا، لیکن اگر پولیس کا کام قانونی طور پہ ایگزیکیوٹ کرنا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے کہ وہ بغیر کوئی قانونی کارروائی کے کسی کو قتل کر دے، انلیس اینڈ انٹل obviously وہ ڈیفینسو پہ ہو، کوئی دوسرا ملزم ان پہ جینوئنلی فائر کرے تو پھر تو ان کا ایک رائٹ ہے کہ وہ آپ اپنا دفاع کریں گے. لیکن بلا وجہ انکاؤنٹرز کرنے کا تو obviously کوئی قانونی جواز تو موجود نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے پھر یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے سوسائٹی میں. اب ہم موب جسٹس کے ہم نے بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں جہاں پہ کوئی موبائل چور کو بھی ہاتھ لگ جاتا ہے تو موب اپنے ہاتھوں میں قانون لے دیتا ہے. تو یہ وہیں سے چلتا آ رہا ہے نا پھر. اور یہ ہے کہ اگر یہ اتنی ہی اچھی چیز ہے تو حکومت، چاہے وہ پروونشل ہے چاہے وہ فیڈرل ہے، اس کو قانون بنا دے. اور پولیس کو قانون بنا کے پھر عدالتوں کو تالے لگا دے نا. پھر تو ہر کرائم پہ آپ یہی کریں گے، پولیس خود ہی فیصلہ کرے گی. آپ کے پاس شاید ایک ادارہ ہی ختم ہو جائے گا، عدالتی نظام ہی ختم ہو جائے گا، آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے، پولیس سے سارا کام کروا لیں آپ. بالکل. تو اگر آپ وہ نہیں کر سکتے اور آپ وہی چھپ رہے ہیں ایک غیر قانونی، دیکھیں let me tell you something. جب آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی طرف جاتے ہیں نا، تو آپ سچائی کو مار دیتے ہیں، آپ انصاف کو مار دیتے ہیں، اور آپ کو اسٹیٹ نے جو ڈیوٹی دی ہے آپ اس کو مار دیتے ہیں. یو آر killing the very purpose of your being in the criminal justice system. صحیح. تو اب بتائیے گا کہ پولیس میں آپ رہے ہیں، کافی سینئر ہیں، کیا مشورہ دیں گے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ جی میں پرائم منسٹر صاحب کو اور جس صوبے کے بھی چیف منسٹر صاحبان اور جو باقی پولیس افسران ہیں ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے آپ کو اور پولیس کو گندا مت کریں. یوں کریں کہ آپ اٹھائیں نیشنل ایکشن پلان 2014 اور اس کا پوائنٹ نمبر 20 نکالیں، جو ہے ری ویمپنگ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم. اور اس پہ جب میں نیکٹا میں تھا تو ہم نے بہت کام کیا، اور ہم نے پروونسز کے ساتھ مل کے ایک ڈاکومنٹ بنایا جو ہم نے 2 دفعہ پروونسز کو بھیجا 2017 میں. صرف یوں کریں کہ اس کو اٹھائیں، اس کو صاف کریں، ڈسٹنگ کریں اس کی، اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ، امپلیمنٹ دیٹ، تاکہ جب آپ خود اپوزیشن میں ہوں تو آپ بھی محفوظ رہ سکیں. یہ سلوشن ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کو ریویمپ کریں، اس کو فنڈنگ دیں، ڈو دیٹ. صحیح. یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جو ملزمان ہیں وہ چھوٹ جانے چاہیے، ان کو سزا ہونی چاہیے، بٹ ایک پراپر سسٹم کے تحت ہونی چاہیے، وہی انصاف کہلاتا ہے. لیکن کرمنل جسٹس سسٹم. صحیح ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ احسان غنی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود. ہم ایک دفعہ پھر بتاتے ہیں کہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دوبارہ
पंजाब हुकूमत की जो तर्जुमान है अज़मा बुखारी साहिबा, उनको प्रोग्राम में दावत दी। पिछले हफ्ते उनसे रब्ता नहीं हुआ था, उन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू पे CCD की कार्रवाइयों पे बात करने से इनकार किया है। जबकि एक ऐसा इशू है जिस पे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमने क्राइम रेट 0 कर दिया है पंजाब में, और हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि जो फैक्ट्स हैं, जियो फैक्ट चेक ने इससे फैक्ट चेक किया था कि जो हकायक हैं वो इससे बरक्स हैं। लेकिन उन्होंने इस इशू पे CCD की कार्रवाइयों पे और मुबैना जो फेक इनकाउंटर्स हैं उन पर बात करने से इनकार किया।